نور الہدیٰ قبرستان سے نکلے تو گھر نہیں آئے، بلکہ وہیں سے ملک انکل کو بابا جان کا خیال رکھنے کو کہہ کر سکون کی تلاش میں جانے کن رستوں پر نکل کھڑے ہوئے، مگر سکون کبھی ڈھونڈنے سے ملا ہے؟ انہیں گھر جانے کے خیال سے ہی وحشت ہو رہی تھی، مگر کب تک گھر نہ جاتے۔ گھر کی چوکھٹ پر قدم رکھتے ہی انہوں نے لاشعوری طور پر سامنے لاؤنج میں رکھے صوفے کی طرف دیکھا۔ ان کی نظر کی عادت ہو گئی تھی، وہ جیسے ہی انٹرنس کا دروازہ کھول کر اندر قدم رکھتے، ان کی نظر سامنے کو اٹھ جاتی، اور ملیحہ جو روز لاؤنج کے صوفے پر بیٹھی ان کی واپسی کا انتظار کر رہی ہوتی، ہر روز کیے جانے والا استقبال اس انداز میں ہوتا تھا جیسے وہ ہفتوں بعد گھر لوٹے ہوں۔ وہ ایک ہاتھ لاک پر رکھے ابھی تک دروازے میں کھڑے تھے، جیسے منتظر ہوں کہ ملیحہ کسی کونے سے نکل کر اچانک ان کے سامنے آ جائے گی۔ تم کیوں مر گئی ملیحہ؟ یہ سوال اس وقت انہیں بے چین کیے ہوئے تھا، لیکن جواب نہیں ملا۔ لاؤنج میں رکھے صوفے سے نظر بچا کر سیڑھیاں چڑھتے اپنے کمرے تک آئے۔ دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا مگر اسے گھما نہ سکے۔ وہ جانتے تھے جیسے ہی وہ ہینڈل گھما کر دروازہ کھولیں گے، دروازے کے اوپر رکھی ٹوکری میں ملیحہ کے استقبال کے منتظر گلاب کے ڈھیروں پتیاں ان پر برسنے لگیں گی، اور کارپٹ پر بچھے پھول جو ملیحہ کے پیروں کو چھونے کی آس میں تھک کر مرجھا گئے تھے، ان کے بھاری بوٹوں کے تلے چرمرا جائیں گے۔ بھلا کیسے اس شور کو سن پائیں گے؟ اور وہ شام جو اگر آ جاتی تو بڑی حسین تھی، اس کے حسن کو دو آتشہ بنانے کی خاطر اپنے وجود کی قربانی دینے والی کینڈلز، جن کا موم کل ملیحہ کو وصل کے لیے سجائی گئی سیج میں نہ پا کر دکھ سے پگھلتا قطرہ قطرہ یوں ٹپکا تھا جیسے کسی کا آنسو، اور پھر شب وصل میں اجالے بھرنے کے لیے جلائی گئی موم بتیاں شب فرقت کے اندھیروں میں بجھ گئی تھیں۔ اب کون ان کے پگھلے ہوئے وجود کو دیکھتا؟ سیج کو اپنے جھرمٹ میں لیے چھت سے لٹکتی تازہ گلاب کی لڑیاں جو اب اپنی تازگی کھو چکی تھیں، نور الہدیٰ کیسے ان کے کملائے چہرے دیکھتے؟ یہ سب اہتمام ملیحہ کے لیے تھا، اور جب اس نے یہاں پاؤں نہیں دھرا تو نور الہدیٰ کیسے یہاں قدم رکھ پاتے؟ دھیرے دھیرے ان کا ہاتھ ہینڈل پر سے سرک گیا، الٹے قدموں لاؤنج میں آئے تو بابا جان کے بند دروازے کے آگے رک گئے۔ وہ جانتے تھے اس بند دروازے کی دوسری طرف کیا قیامت ٹوٹ رہی ہوگی، مگر ایک قیامت ان پر بھی گزر رہی تھی۔ کل سے وہ بابا جان کا حوصلہ بڑھا رہے تھے، انہیں سمیٹ رہے تھے، مگر اب انہیں اپنا حوصلہ بڑھانا تھا، خود کو سمیٹنا تھا تاکہ بابا جان کا دکھ بٹا سکیں۔ وہ سر جھکائے اس دروازے کے سامنے سے گزر کر ڈرائنگ روم سے ہوتے ہال میں آ گئے، جس کی دیواروں پر ملیحہ کی پینٹنگز آویزاں تھیں۔ ان کا رخ سیڑھیوں کی جانب تھا۔ ملیحہ کے کمرے کا دروازہ بھیڑا ہوا تھا، جسے نور الہدیٰ نے دونوں ہاتھوں سے پٹ تھام کر کھول دیا۔ کمرے کی فضا ساکت تھی۔ نور الہدیٰ نے آنکھیں بند کی اور گہرا سانس لے کر ملیحہ کی خوشبو کو محسوس کرنا چاہا جو کمرے میں ہر جانب بکھری تھی، پھر آنکھیں کھول کر کمرے میں ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ یہی تو وہ گوشہ تھا جہاں ملیحہ نے اپنی مختصر سی زندگی کا زیادہ تر وقت گزارا تھا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو انسانوں پر ہی نہیں چیزوں پر بھی اپنا اثر چھوڑ جاتے ہیں۔ ملیحہ انہی لوگوں میں سے تھیں جن کی چھاپ بہت گہری ہوتی ہے، اور شاید یہی وجہ تھی کہ نور الہدیٰ کو کمرے میں داخل ہوتے ہی یوں محسوس ہوا جیسے ملیحہ کہیں آس پاس ہی ہے، اور اس احساس سے ان کے اعصاب پرسکون ہونے لگے تھے، جیسے جلتے الاؤ پر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے پڑ گئے ہوں۔ نور الہدیٰ نے آگے بڑھ کر بالکنی کا دروازہ کھول دیا۔ ایک سرد ہوا کا جھونکا نور الہدیٰ سے ٹکراتا ہوا نکل گیا۔ انہوں نے سر اٹھا کر آسمان کو دیکھا جہاں چودھویں کا چاند جگمگا رہا تھا۔ وہ جانتے تھے ملیحہ چاندنی راتوں کی دیوانی تھی، خاص طور پر چودھویں کے چاند سے اسے عشق تھا۔ چودھویں کے چاند کی خوب چمکتی چاندنی میں وہ کمرے میں بند ہونے کے بجائے جھولے میں آ کر لیٹ جاتی اور چاند کو مہویت سے دیکھتے دیکھتے سو جایا کرتی تھی۔ آج اسے نہ پا کر چاند نے کیا سوچا ہوگا؟ جھولے کے پاس کھڑے وہ سوچ رہے تھے، کتنی دور چلی گئی ہو ملیحہ، چاند سے بھی دور۔ خالی جھولے کو دیکھ کر وہ یاسیت میں ڈوب گئے۔ میں نے کب قربتوں کی خواہش کی تھی، لیکن کبھی یہ بھی تو نہیں چاہا تھا کہ تم دوریوں کے عذاب بخش دو۔ اب یہ نظر تمہیں کہاں ڈھونڈے؟ وہ مڑے اور واپس کمرے میں آ گئے۔ اپنا دھیان بٹانے کے لیے وہ ملیحہ کے اسٹوڈیو میں آ گئے۔ دیوار کے سہارے رکھے ایک کینوس کو اٹھا کر قریب سے دیکھنے لگے۔ بالکنی سے آتے تیز ہوا کے جھونکے نے ایزل پر لگے کینوس کو ڈھانپنے والے باریک سے کاغذ کو اڑایا تھا۔ نور الہدیٰ بے ساختہ متوجہ ہو گئے اور نیٹ کا کور ہٹا کر کینوس کو دیکھنے لگے جس پر بنا ادھورا پورٹریٹ ابتدائی مراحل میں ہی نامکمل چھوڑ دیا گیا تھا۔ اپنی انگلیوں سے کینوس کو چھوتے ہوئے عجیب سے احساس میں گر گئے۔ ملیحہ کی آخری تخلیق، لیکن ادھوری۔ شاید زندگی نے اس تصویر کو مکمل کرنے کی مہلت نہیں دی۔
صرف یہ تصویر ہی کیوں، وہ تو سب کچھ ادھورا ہی چھوڑ گئی۔ اتنے اچانک رخت سفر باندھا کہ یقین ہی نہیں آ رہا۔ وہ پورٹریٹ کو دیکھتے ہوئے سوچ رہے تھے کہ اچانک کسی چیز نے انہیں چونکایا تھا۔ وہ غور سے پورٹریٹ کو دیکھنے لگے۔ انہیں احساس ہوا کہ یہ چہرہ تصوراتی نہیں ہے، بلکہ اس کے نقوش مانوس لگ رہے تھے، مگر اتنے مبہم تھے کہ نور الہدیٰ پہچان نہیں پائے۔ لیکن انہیں یقین تھا کہ وہ اس چہرے کو دیکھ چکے ہیں۔ کہاں؟ انہیں کوشش کے باوجود یاد نہیں آیا۔ تو اس احساس کو جھٹک کر وہاں سے ہٹ گئے اور چلتے ہوئے بیڈ پر آ کر بیٹھ گئے۔ پھر یوں ہی ٹانگ لٹکائے وہ پیچھے کو لیٹ گئے۔ نور الہدیٰ نے حساب لگایا، بے یقینی کی اس کیفیت کو جھیلتے ہوئے 24 گھنٹے گزر گئے تھے، جبکہ انہیں لگ رہا تھا کہ بس اگلے ہی پل جان جسم سے نکل جائے گی۔ تمہاری محبت دیکھ لی، نور الہدیٰ خود پر طنز کیا۔ کہتے تھے ملیحہ کے بغیر ایک پل بھی نہ رہ پاؤں گا، اور دیکھو 24 گھنٹے گزر چکے ہیں اور سانس اب بھی باقی ہے۔ مگر صرف سانس ہی تو باقی ہے، ان کے دل نے شکستہ انداز میں کہا تھا۔ انہوں نے سن کر پلکیں مون لیں۔ ان کے اعصاب تو پہلے ہی ڈھیلے پڑ چکے تھے۔ پلکیں بند کیں تو جلتی ہوئی آنکھوں کو قرار آ گیا۔ انہوں نے ہاتھ بڑھا کر تکیہ اٹھایا۔ تکیے کے نیچے ایک ڈائری رکھی تھی۔ نور الہدیٰ حیران ہوتے اٹھ بیٹھے اور ہاتھ بڑھا کر ڈائری اٹھا لی۔ وہ چھوٹی کتاب کے سائز کی ریڈ کور والی ڈائری تھی، جس کے چکنے صفحوں کے درمیان ایک گولڈن کلر کا پین اس طرح سے پھنسا تھا جیسے کوئی لکھتے لکھتے کسی کام سے اٹھ کر گیا ہو۔ انہوں نے ڈائری کھول کر پہلے صفحے کو دیکھا جس پر ملیحہ کا نام لکھا تھا۔ وہ اور بھی حیران ہو گئے۔ ملیحہ ڈائری لکھا کرتی تھی، یہ بات نور الہدیٰ کے لیے نئی تھی۔ انہیں کبھی بھی ملیحہ کی اس عادت کے بارے میں پتہ نہیں چل سکا تھا، بلکہ یہ بات تو کسی کے بھی علم میں نہیں تھی، شاید بابا جان کے علم میں بھی نہیں۔ ایک تجسس سا ہوا کہ وہ اس ڈائری میں کیا لکھتی تھی، دیکھنا تو چاہیے۔ انہوں نے سوچا اور جوتے اتار کر آرام سے نیم دراز ہوتے ہوئے ہاتھ بڑھا کر بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر رکھا، لیمپ روشن کیا اور ڈائری کھول کر پڑھنے لگے۔ نور الہدیٰ جانتے تھے ملیحہ کی زندگی میں کئی خلا تھے، اور انہیں لگتا تھا کہ ملیحہ نے ان خلاؤں میں جینا سیکھ لیا تھا، اور ایسا لگنے کی وجہ بھی تھی۔ نور الہدیٰ نے ہمیشہ اسے پرسکون دیکھا تھا۔ وہ ایسے شو پیس کی طرح لگتی تھی جسے لوگ ڈرائنگ روم میں سجا کر بھول جاتے ہیں، پھر یہ تو پتہ رہتا ہے کہ یہیں کہیں ایک شو پیس رکھا تھا، مگر رک کر اسے دیکھنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، اور وہ شو پیس بھی کبھی اس بے توجہی کا گلہ نہیں کرتا۔ بابا جان نے کبھی بھی ملیحہ کو شو پیس سے زیادہ کی اہمیت نہیں دی۔ وہ آس پاس ہے، اتنا کافی ہے، وہ کس حال میں ہے یہ جاننا ضروری نہیں۔ نور الہدیٰ کو لگتا تھا ملیحہ نے شو پیس کی طرح ہی بابا جان کے نو لفٹ والے رویے کو قبول کر لیا تھا، لیکن ملیحہ شو پیس نہیں تھی۔ اس نے کبھی کہا نہیں تھا، مگر اسے بابا جان کی بے توجہی کا گلہ تھا اور اپنی تنہائی سے شکایت۔ بابا جان کو حاوی رہنا پسند تھا، اور ملیحہ کے مزاج میں پسپائی تھی۔ جب بھی اس کا آمنا سامنا بابا جان کی سخت گیری سے ہوا، اس نے بہت آسانی سے ہار مانتے ہوئے قدم پیچھے لے لیے، اور ٹکراؤ کے امکانات کم کرنے کے لیے اس نے بابا جان کے مزاج کو اپنا لیا تھا، لیکن اپنی ذات کی نفی نہیں کر پائی جس نے اس کے اندر کشمکش کو جنم دیا تھا، اور یہی کشمکش ملیحہ کی زندگی کی سب سے بڑی تکلیف تھی، اور نور الہدیٰ نے اس کی تکلیف کو آج جانا تھا جب اسے اس دنیا کو چھوڑے 24 گھنٹے سے زیادہ گزر چکے تھے۔ ملیحہ کی اداسی، ملیحہ کی ناراضگی، ملیحہ کی محرومیاں، اب جبکہ نور الہدیٰ اس کی تکلیف کو کم کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ ملیحہ کی ڈائری کو پڑھ کر ہی نور الہدیٰ کو ملیحہ کی گھٹن کا احساس ہو رہا تھا، لیکن قدرت اچانک ہی ملیحہ پر مہربان ہو گئی، اور وہ جو ٹھنڈی ہوا کے جھونکے کے لیے ترستی تھی، اس کی زندگی میں ایک ساتھ 2 روزن کھلے تھے، ایک نور الہدیٰ فاروقی اور دوسرا وجدان مصطفیٰ۔ نور الہدیٰ اس نام کو پڑھ کر حیران رہ گئے۔ انہیں تو کبھی احساس بھی نہیں ہوا تھا کہ ملیحہ کی زندگی میں کوئی اور بھی ہے۔ یہ شخص مجھ سے سب کروا لے گا جو میں کرنا بھی نہیں چاہتی، جسے کرنے کی مجھ میں ہمت بھی نہیں۔ مجھے لگتا ہے میں دائرے میں قید ہو گئی ہوں، جس میں راستے پر قدم بڑھاؤں گی اس کے آخری سرے پر وجدان کو ہی کھڑا پاؤں گی۔ ملیحہ کبھی کسی کے لیے بے اختیار بھی ہوئی تھی؟ نور الہدیٰ کو یقین ہی نہیں آیا۔ پھر ملیحہ کے آگے آگہی کا پل نور الہدیٰ پر حیرتوں کے پہاڑ توڑ گیا۔ نور الہدیٰ کے لیے ایک ایک لفظ میں حیرتوں کا جہان آباد تھا۔ وہ بے اختیار ہی صفحے پلٹتے گئے اور آنکھیں تحیر سے پھیل گئیں، مگر وہ فون کال، وہ رک گئے۔ آنکھیں صفحے سادہ تھے، نہ بھی ہوتے تو نور الہدیٰ میں اب اور ہمت نہیں بچی تھی۔ ڈائری ان کے ہاتھ سے چھوٹ کر بیڈ پر جا گری۔ انہیں ایک دم سے ہوا میں آکسیجن کی کمی کا احساس ہوا تھا۔ اٹھ کر بالکنی میں آ گئے۔ تو کیا ملیحہ وجدان سے محبت کرتی تھی؟ نور الہدیٰ نے تھک کر بالکنی کی گرل سے ٹیک لگا لی اور سر جھکا کر بائیں کندھے سے ذرا نیچے اپنی شرٹ پر کاجل کے اس نشان کو دیکھا جو ملیحہ کی آنکھ سے بہہ کر ان کی شرٹ میں جذب ہو گیا تھا۔
ان کے دماغ پر چھائی دھند چھٹنے لگی تھی۔ دھیرے دھیرے اس نشان پہ انگلیاں پھیرتے ان کا ذہن بہت تیزی سے تانے بانے جوڑ رہا تھا۔ ایگزیبیشن کی رات ملیحہ نے بابا سے وجدان کا ذکر کیا تھا اور ان کی ناراضگی کے اظہار پر اس نے کھل کر وجدان سے محبت کا اعتراف کیا تو بابا جان نے اس پر نور الہدیٰ کے ساتھ شادی کرنے کا فیصلہ مسلط کر دیا۔ بے شک وہ اس بارے میں نور الہدیٰ کا عندیہ بہت دن پہلے لے چکے تھے، لیکن ملیحہ کو یہ فیصلہ سزا کی صورت میں ہی سنایا گیا تھا۔ اب نور الہدیٰ کی سمجھ میں آ رہا تھا کہ بابا جان نے صرف 3 دن کے وقفے سے تاریخ کیوں طے کی تھی۔ وہ ملیحہ کو موقع نہیں دینا چاہتے تھے، لیکن ملیحہ نے کسی موقع کا انتظار نہیں کیا اور زندگی میں پہلی بار وہ بابا جان سے اختلاف کی جرات کرتے ہوئے وجدان سے ملنے جا پہنچی۔ اگر وجدان اس دن اسے مل جاتا اور اس کا ساتھ دینے کو تیار بھی ہوتا تو باپ بیٹی کے بیچ سرد جنگ کا آغاز ہو جاتا۔ اس جنگ میں جیت کس کی ہوتی کہنا مشکل ہے، لیکن پھر ملیحہ کسی بھی قیمت پر وجدان سے دستبردار نہیں ہوتی۔ لیکن وہ وجدان سے نہیں مل پائی اور جب گھر آئی تو سب رشتہ دار اس کی منگنی میں شرکت کرنے آ پہنچے تھے۔ ملیحہ کے پاس فرار کا کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ کتنی عجیب بات ہے، وہ جو ساری عمر خود پر جبر کر کے بابا جان سے بلا مقابلہ ہار مانتی آئی تھی، پہلی بار اپنے دل کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے ان کے فیصلے کے مخالف اٹھ کھڑی ہوئی تھی، لیکن قسمت نے اسے اسی فیصلے کو قبول کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ مگر اس رات وہ فون کس کا تھا؟ نور الہدیٰ سوچنے لگے اور سوچتے سوچتے ان کے ذہن میں جھماکا ہوا۔ میں آپ سے یہ نہیں کہوں گا کہ ملیحہ کو خوش رکھیے گا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ ان کا خیال رکھے بغیر آپ آرام سے نہیں رہ سکتے۔ انہیں وہ لڑکا یاد آیا جس نے شادی کی رات اسٹیج پر آ کر انہیں مبارکباد دی تھی۔ نور الہدیٰ سوچنے لگے انہیں ہادی بھائی کہہ کر پکارنے والا اجنبی کون تھا جو انہیں اتنی گہرائی سے جانتا تھا؟ نور الہدیٰ کو بھی یاد آ گیا کہ یہ وہی لڑکا تھا جس نے ملیحہ کے جنازے میں شرکت کی تھی۔ سب لوگ کندھا بدل کر ہٹتے جا رہے تھے، مگر وہ شخص تمام رستے ملیحہ کے میت کو کندھے پر اٹھائے چلتا رہا، اور جب ملیحہ کی تدفین مکمل ہو چکی تو انہوں نے آفاق کو اس سے کہتے سنا، کیا تم یہاں کچھ دیر ٹھہرنا چاہو گے؟ اس نے کہا، مجھے روح سے غرض تھی اور یہاں جسم رکھا ہے، ٹھہر کر کیا کروں گا؟ آؤ آفاق، اب یہاں سے چلنا چاہیے۔ وہ کون ہو سکتا ہے جسے ملیحہ کے مرنے پر اتنا دکھ ہوا تھا؟ اچانک ہی ان کے ذہن میں ایک اور دھماکہ ہوا۔ وہ تیزی سے چلتے ایزل کے سامنے آ گئے۔ اپنی یادداشت میں محفوظ چہرے کو نور الہدیٰ نے پورٹریٹ سے ملا کر دیکھا۔ اب شک کی کوئی گنجائش نہیں بچی تھی، وہ شخص وجدان مصطفیٰ ہی تھا، اور اگر وہ شادی کی رات قصر فاروقی میں آیا تھا تو منگنی کی رات ملیحہ کے لیے آنے والا فون بھی اسی نے کیا ہوگا۔ مگر اس وقت تک ملیحہ کے ہاتھوں سے بات نکل چکی تھی۔ نور الہدیٰ نے اپنا چکراتا سر دونوں ہاتھوں میں تھام کر بال مٹھیوں میں جکڑ کر بھیج ڈالے۔ 24 گھنٹوں سے ایک ہی سوال ان کے ذہن میں چکرا رہا تھا، ملیحہ کیوں مر گئی؟ انہیں جواب مل گیا تھا، کیوں ملیحہ کیوں؟ وہ درد کی شدت سے چلا اٹھے، تم جانتی تھی کہ اس کے بغیر مر جاؤ گی تو کیوں کی یہ خودکشی؟ ایک بار تو کہا ہوتا تمہیں وجدان چاہیے، خدا کی قسم میں تمہیں وجدان لا دیتا۔ کہا تھا تم سے، تمہاری مسکراہٹ مجھے اپنی محبت سے زیادہ عزیز ہے۔ تم نے اعتبار نہیں کیا تھا، ایک بار تو آزما کر دیکھتی، کیوں مجھے اندھیرے میں رکھا؟ کیوں؟ نور الہدیٰ جیسا مضبوط انسان جو ملیحہ کو قبر میں اتارتے ہوئے نہیں رویا، اب دیوانوں کی طرح چلا رہا تھا۔ قصر فاروقی ان کی آواز سے گونج اٹھا تھا، سب سے کہا وجدان کے بغیر مر جاؤں گی، ایک بار تو مجھ سے کہا ہوتا، میں نے کب تمہاری خواہش کی تھی، کہا تھا نا کہ دل نہ مانے تو اس رشتے کو توڑ دو، پھر کیوں خود کو میرا پابند سمجھا؟ آنسوؤں سے روتے ہوئے وہ فرش پر بیٹھ گئے۔ میرے اور آپ کے بیچ ایک بس پکار کا فاصلہ ہے، میرا نام لے کر بلائیے گا، میں آ جاؤں گی۔ ملیحہ کی آواز ان کے کانوں میں گونجی تھی اور وہ بے اختیار اسے پکارنے لگے، لوٹ آؤ ملیحہ، تمہارے بغیر جینا بہت مشکل ہے۔ نور الہدیٰ تڑپ تڑپ کر رو رہے تھے اور رو رو کر تڑپ رہے تھے، تمہاری خوشی کے لیے میں اپنا دکھ بھی سہ لیتا، مگر یہ کیسے سہوں کہ تمہارا دکھ میری خوشی بن گیا؟ تم دکھ جھیلتی رہیں اور میں خوش ہوتا رہا، یہ احساس مجھے عمر بھر چین نہیں لینے دے گا۔ چٹکتی ہوئی چاندنی میں دونوں ہتھیلیاں فرش پر ٹکائے سر جھکا کر روتے اس شخص کو واقعی عمر بھر پھر چین نہیں آیا۔ وجدان صبح کا نکلا ہوا تھا اور اب رات کے 11 بج رہے تھے اور اس کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ ویسے رات کو آنا اب اس کی روٹین میں شامل تھا اور گھر والے بھی اس روٹین کے عادی ہو چکے تھے، اس لیے کھانے کے بعد چائے پی کر سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ بس عائشہ ہی وجدان کے انتظار میں لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ 11 بجنے کے بعد وجدان نے گھر میں قدم رکھا، دروازہ کھول کر اندر آتے وجدان کو دیکھ کر انہیں لگا کہ انہوں نے وجدان کے حولے کو دیکھا ہو۔ یوں تو کئی دنوں سے وہ خود کو بھلائے ہوا تھا، لیکن اس وقت اس کی حالت بدترین ہو رہی تھی۔
آنکھوں میں بیگانگی لیے اس کے چہرے سے وحشت برس رہی تھی۔ گرد جم کر بلیک پینٹ شرٹ کا رنگ خاکستری لگنے لگا تھا۔ عائشہ آخر ماں تھی، ان کا دل پسیج گیا۔ وہ اٹھ کر اس کے پاس چلی آئیں۔ یہ کیا حالت بنا رکھی ہے وجدان؟ وجدان نے انہیں دیکھا۔ اس کی آنکھوں کا بے جان تاثر دیکھ کر وہ کٹ گئیں۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ چلو ادھر آؤ۔ وہ اس کا بازو پکڑ کر اسے صوفے پر لے آئیں۔ اچھا طریقہ ہے ماں کو پریشان کرنے کا، یہی ضد ہے نا کہ ملیحہ سے شادی کرنی ہے؟ یہ لے۔ انہوں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ غلطی ہو گئی کہ تیری بات نہیں مانی۔ تو جیتا میں ہاری، اب خوش؟ وہ بول کر خود ہی مسکرائیں۔ اب صبح مجھے اس کے گھر لے جانا، اس کے ماں باپ سے شادی کی بات کروں گی اور اس کی چوکھٹ جب تک نہیں چھوڑوں گی جب تک وہ ہاں نہیں کر دیتے۔ انجانے میں ہی انہوں نے بھڑکتی آگ پر تیل کی بارش کر دی۔ چپ بیٹھے وجدان کے اندر بلا کے طوفان اٹھے تھے اور وہ ان سے بے خبر کہہ رہی تھی، میں اپنے بیٹے کے لیے کھانا لے کر آتی ہوں، تب تک تم نہا کر کپڑے بدل لو، ٹھیک ہے؟ وہ چھوٹے بچے کی طرح اسے بچکار کر بولتی کھانا گرم کرنے کچن میں چلی گئیں۔ وجدان کے اندر دھواں بہہ رہا تھا۔ بہت سی آوازوں کا شور اس کے ذہن میں ہلچل مچا رہا تھا۔ آپ مجھ سے شادی کریں گی؟ آپ یا تو پاگل ہیں یا دیوانے۔ کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے ایک بار میرے بارے میں سوچ لیجئے گا۔ کیا التجا تھی؟ فیصلہ کرنے کا اختیار کبھی بھی میرے پاس نہیں رہا، اور کیسی بے بسی تھی۔ آپ ایک بار اور لائبریری جا سکتے ہیں؟ میں پورا دن آپ کا انتظار کروں گا، مگر وعدہ وفا نہ ہوا۔ لیجئے میری طرف سے تحفہ ہے۔ عشق آتش کیسا انوکھا تحفہ تھا۔ وجدان نے اپنے دونوں ہاتھ کانوں پر رکھ کر سر گھٹنوں سے ٹکا دیا، مگر آوازیں بند نہ ہوئیں۔ بہت چاہا ہے اسے، اتنا کہ اب اس چاہت سے دستبردار نہیں ہوا جاتا۔ اس سے الگ ہونے کا خیال میرے جسم سے روح کھینچ رہا ہے۔ وجدان کو کفن میں لپٹی ملیحہ کا چہرہ یاد آ گیا۔ اس نے کہا تھا میں قیامت تک آپ کا انتظار کروں گا، اور قیامت تک کا انتظار اس کی قسمت میں لکھ دیا گیا تھا۔ وجدان نے تیز ہنسی کی آواز سنی تھی۔ اسے لگا تقدیر اس کا مذاق اڑا رہی ہے۔ وہ بازو میں سر چھپا کر دوہرا ہوا بیٹھا رہا۔ اس بار چوڑیاں کھنکنے کی آواز سنائی دی۔ وجدان نے سر اٹھا کر دیکھا تو اسے لاؤنج کے کھلے دروازے سے باہر پلر کے پاس چاندنی میں ڈھلا ایک پیکر دکھائی دیا، جیسے کوئی ہاتھ بڑھا کر بارش کے قطروں کو ہتھیلیوں پر جذب کرتا ہے۔ وہ ہتھیلی کو کبھی الٹتی کبھی سیدھی کرتی، اپنے ہاتھ پر چاندنی کو دیکھ کر بچوں کی طرح خوش ہو رہی تھی۔ وجدان کی طرف اس کی پشت تھی اور اس کے لمبے گھنے بال پوری طرح اس کی کمر کو ڈھک رہے تھے۔ پھر وجدان پہلی نظر میں ہی اسے پہچان گیا، مگر حیرت کی وجہ سے اس کا نام وجدان کی زبان سے چند سیکنڈ کی تاخیر کے بعد سرسراتی ہوئی آواز میں نکلا، ملیحہ۔ وجدان کی آواز پر اس نے فوراً پلٹ کر دیکھا، وہ ملیحہ ہی تھی۔ مسکراتی نگاہوں سے ہکا بکا بیٹھے وجدان کو دیکھتے ہوئے اس نے اچانک ہی اپنا ہاتھ اس کی طرف اٹھا دیا، جیسے اسے ہاتھ تھامنے کی دعوت دے رہی ہو۔ وجدان بےتاب ہو کر اٹھتا تیزی سے باہر آ گیا۔ پھر جیسے ہی اس نے ملیحہ کا ہاتھ تھامنا چاہا، وہ شرارت سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ کر ہنستی ہوئی پلٹ کر بھاگی۔ رکیے ملیحہ، اس نے آواز دی۔ ملیحہ نے پلٹ کر دیکھا مگر رکی نہیں اور بھاگتی ہوئی گیٹ سے نکل گئی۔ ملیحہ پلیز رک جائیں، وجدان اسے آواز دیتا خود بھی گیٹ کی طرف لپکا۔ وہ گیٹ سے باہر نکلا تو ملیحہ دونوں ہاتھ پشت پر باندھے سامنے کھڑی شرارت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وجدان چلتا ہوا اس کے پاس آیا اور وہ مسکراتے ہوئے 2 قدم پیچھے کی طرف لینے لگی۔ میں کب تک آپ کو بلاتا رہوں گا اور آپ کب تک مجھ سے دور بھاگتی رہیں گی؟ اب بس کر دیں، وہ بکھر کر شکایت کر رہا تھا، مگر ملیحہ الٹے پیروں پر چلتی رہی۔ پھر اچانک ہی وجدان نے اسے روکنے کے لیے لپک کر اس کا ہاتھ تھامنا چاہا اور وہ تیزی سے پیچھے ہٹتی پلٹ کر بھاگنے لگی۔ وجدان بھی اس کے پیچھے دوڑتا چلا گیا۔ عائشہ کھانے کی ٹرے لیے لاؤنج میں آئی تو وجدان وہاں نہیں تھا۔ انہوں نے اس کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھا تو کھلے دروازے سے انہوں نے وجدان کو گیٹ کی طرف بھاگ کر جاتے دیکھا۔ وہ اسے آوازیں لگاتی دروازے تک آئیں مگر وہ گیٹ سے نکل چکا تھا۔ واپس پلٹ کر انہوں نے ٹرے ٹیبل پر رکھی اور تیز قدموں سے چلتی ہوئی گیٹ پر آ گئیں۔ انہوں نے باہر سر نکال کر دیکھا تو وجدان بھاگتا ہوا کسی گلی میں مڑ رہا تھا۔ ان کی چھٹی اس نے انہیں وارننگ دی تھی۔ یکدم پلٹی اور جتنا تیز دوڑ سکتی تھی دوڑتی اپنے کمرے میں آئیں اور سوتے ہوئے مصطفیٰ عظیم کا جھنجھوڑا، اٹھیے مصطفیٰ صاحب، وجدان کو روکیں، وہ کہیں چلا گیا ہے۔ وہ آنکھیں ملتے اٹھ بیٹھے۔ وجدان آ گیا؟ انہوں نے کچھ اور ہی سوال کیا۔ ہاں، اور چلا بھی گیا ہے۔ میرے دل کو کچھ ہو رہا ہے مصطفیٰ صاحب، میرے بیٹے کو میرے پاس لے آئیں۔ وہ اصل صورتحال کو سمجھ نہیں پائے تھے، بس اتنا سمجھ آیا کہ وجدان گھر آیا تھا اور پھر چلا گیا۔ اب وہ چاہ رہی ہیں کہ مصطفیٰ عظیم اسے گھر لے کر آئیں۔ وہ بہت سے سوال کرنا چاہتے تھے کہ وجدان کیوں واپس چلا گیا، اور اگر چلا گیا تو پریشانی کی کیا بات ہے؟ واپس آ جائے گا، مگر جس طرح عائشہ مصطفیٰ کے پیر ہاتھ پھول رہے تھے انہیں احساس ہوا کہ ضرور کوئی گڑبڑ ہوئی ہے اور ان کے پاس سوال کا وقت نہیں۔
فوراً وجدان کے پیچھے نکلنا چاہیے۔ وہ جھٹکے سے اٹھ کھڑے ہوئے اور نائٹ ڈریس پہنے ہی سلیپر پاؤں میں اڑستے باہر بھاگے۔ عائشہ باہر آ گئیں اور اپنے کمرے کے ساتھ والا دروازہ پیٹتے ہوئے مزمل کو آوازیں دینے لگیں۔ مصطفیٰ عظیم ان کی طرف دھیان دیے بغیر باہر نکلتے چلے گئے۔ ان کی اور مزمل کی کاریں پوش میں کھڑی تھیں اور وجدان بائک بھی۔ اس کا مطلب وہ پیدل ہی گیا ہے۔ تیزی سے سوچتے ہوئے اس کی تلاش میں خود بھی باہر نکل پڑے۔ دروازہ کھول کر مزمل نے اپنی ماں کے حواس باختہ چہرے کو دیکھا تو فکر مندی سے پوچھا، کیا بات ہے امی؟ وجدان کہیں چلا گیا ہے؟ جاؤ مزمل اسے ڈھونڈ کر لے آؤ۔ کہاں چلا گیا ہے اور پریشان کیوں ہو رہی ہیں؟ وہ بچہ نہیں ہے، واپس آ جائے گا۔ میرا دل کہہ رہا ہے مزمل وہ واپس نہیں آئے گا، تم جا کر اسے لے کر آؤ، تمہارے ابو بھی گئے ہیں۔ کیا کچھ ہوا ہے جو وہ چلا گیا؟ مزمل کو یہی سمجھ میں آیا کہ شاید وجدان کے ماں باپ سے کوئی بات ہوئی ہے اور وہ جھگڑا کر کے چلا گیا، ورنہ عائشہ اتنا پریشان کیوں ہوتی؟ مجھے نہیں پتا کیا ہوا ہے، لیکن کچھ ہوا ضرور ہے۔ جب وہ آیا تو اس کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ اس کے ساتھ کچھ ہو گیا ہے۔ دیر مت کرو مزمل، جاؤ جا کر اپنے بھائی کو ڈھونڈو۔ وہ رونے لگی تو مزمل بھی کھڑی ہوئی انیکا کے آگے سے نکل کر ان کے پاس آیا اور انہیں ساتھ لگا کر چپ کروانے لگا۔ پھر انیکا پاس آئی اور انہیں چپ کرانے لگی۔ امی پلیز آپ روئے تو مت، میں جا کر اسے لاتا ہوں۔ ان کے رونے پر اس نے پریشان ہو کر کہا، پھر اندر سے گاڑی کی چابی اٹھا کر باہر نکل گیا۔ گاڑی لے کر گلیوں میں گھومتے مزمل کو وجدان تو نہیں ملا، لیکن مصطفیٰ عظیم مل گئے۔ اس نے کار روک کر انہیں ساتھ بٹھا لیا۔ پھر دونوں باپ بیٹا گلیوں کو چھوڑ کر مین روڈ پر وجدان کو تلاش کرنے کے لیے نکل گئے۔ 2 گھنٹے کی تلاش کے بعد وہ نامراد لوٹ آئے۔ وجدان نہیں ملا۔ عائشہ کے سوال پر مصطفیٰ عظیم کو لگا وہ اچانک ہی بہت بوڑھے ہو گئے ہیں۔ وہ شکستہ انداز میں گردن جھکا کر بیٹھ گئے۔ انتظار کر کے دیکھتے ہیں، ہو سکتا ہے صبح تک وہ خود ہی آ جائے۔ انیکا نے مرجھائے چہروں پر پر امید جگانی چاہی۔ میں وجدان کے دوستوں کو فون کرتا ہوں، کسی کو مخاطب کیے بغیر کہہ کر مزمل اٹھا اور ٹیلی فون اسٹینڈ سے ڈائری اٹھا کے اس میں سے وجدان کے دوستوں کے نمبر تلاش کرنے لگا۔ سب سے پہلے سے آفاق کا نمبر نظر آیا۔ اس نے ریسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کرنے لگا۔ نہیں مزمل بھائی، وجدان یہاں تو نہیں آیا، بلکہ میں نے خود اسے آپ کے گھر ڈراپ کیا تھا۔ اچھا، ان کی آواز سست ہو گئی۔ مزمل بھائی ایسا کرتے ہیں میں آپ کی طرف آ جاتا ہوں، پھر مل کر اسے ڈھونڈتے ہیں۔ آفاق واقعی پریشان ہو گیا تھا۔ فی الحال اس کی ضرورت نہیں، ابو اور میں اسے تلاش کر رہے ہیں، پھر تمہاری اپنی فیملی کرائسس سے گزر رہی ہے۔ امی نے بتایا تھا تمہاری کزن کے بارے میں، سن کر واقعی افسوس ہوا۔ آفاق لب کاٹنے لگا۔ اچھا میں باقی دوستوں کی طرف ٹرائی کرتا ہوں، شاید وہاں مل جائے، اور اگر وہ تمہاری طرف آئے تو فون کر دینا۔ جی مزمل بھائی، ویسے کہنے کی ضرورت نہیں، میں سمجھ سکتا ہوں آپ اس وقت کتنے پریشان ہوں گے۔ اللہ حافظ۔ دوسری طرف سے لائن ڈسکنیکٹ ہوگی تو آفاق نے ریسیور کریڈر پر ڈال دیا۔ سمیرا کو اچانک ہی وہ بہت تھکا ہوا لگنے لگا تھا۔ وہ اس کے پاس آئی اور آہستہ سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ آفاق اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے آہستگی سے بولا، سمجھ نہیں آ رہا یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ پہلے ملیحہ کی طرف سے بری خبر ملی، اب وجدان کی طرف سے دھڑکا لگ گیا ہے۔ کیا ہوا؟ سمیرا نے سہم کر پوچھا۔ وجدان گھر سے چلا گیا ہے تو کیا ہوا، واپس آ جائے گا؟ تم سمجھ نہیں رہی ہو، وہ اپنے حواسوں میں نہیں ہے، مجھے تو ڈر ہے وہ کہیں کوئی حماقت نہ کر بیٹھے۔ آفاق پریشان تھا وجدان کے لیے، اور جب کچھ نہ سوجا تو گاڑی لے کر وجدان کی تلاش میں نکل پڑا۔ بابا جان کو ملیحہ کے مر جانے پر اتنی حیرت نہیں ہو رہی تھی جتنی اپنی زندہ ہونے پر ہو رہی تھی۔ سر چیئر کی پشت سے لگا کر ملیحہ کی تصویر کو دیکھتے ہوئے وہ اپنے لٹ جانے کا سوگ مناتے رہے۔ نیا دن طلوع ہو رہا تھا، لیکن بابا جان کی زندگی کے اندھیروں کو روشن کرنے جتنی طاقت اب کسی سورج میں نہیں تھی۔ دستک دیے بغیر نور الہدیٰ دروازہ کھول کر اندر آئے تھے اور چلتے ہوئے بابا جان کے سامنے جا کھڑے ہوئے۔ بابا جان نے ان کی طرف دیکھا اور انہوں نے بابا جان کے بھیگے چہرے کو، آپ کیوں رو رہے ہیں بابا جان؟ انہوں نے حیرت سے استفسار کیا۔ بیٹی کی موت کا دکھ تو آپ کو ہو ہی نہیں سکتا، تو کیا یہ خوشی کے آنسو ہیں؟ کیا کہہ رہے ہو؟ ان پر تو جیسے کسی نے گردن پر چھری پھیر دی ہو۔ مر جاؤ گی تو تمہیں کندھوں پر اٹھا کر اپنے ہاتھوں سے دفناؤں گا، نور الہدیٰ ٹھہر ٹھہر کر بولے۔ بابا جان نے سانس تک روک لیا۔ بہت شوق تھا آپ کو اس کو دفنانے کا، کہیے اسے دفنا کر کیسا لگ رہا ہے؟ وہ نور الہدیٰ کو رحم طلب نظروں سے دیکھ رہے تھے، لیکن نور الہدیٰ کو ان پر رحم نہیں آیا۔ کیا آپ مجھے اس کا گناہ بتائیں گے جس کی پاداش میں آپ نے اس پر زندگی حرام کر دی؟ بس کر دو نور الہدیٰ، وہ برداشت نہیں کر سکے، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، اور کرتا بھی کیوں؟ آخر وہ میری بیٹی تھی۔ نور الہدیٰ چٹک کر بولے۔ یہی تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بابا جان کہ آخر وہ آپ کی بیٹی تھی، پھر کیوں آپ نے اپنی ہی بیٹی کو مار ڈالا؟ بابا جان حیرت کی زیادتی سے گنگ رہ گئے، پھر الزام پر تڑپ کر بولے، چاہو تو مجھے جان سے مار دو نور الہدیٰ، لیکن مجھ پر اتنا بھیانک الزام مت لگاؤ۔ میں نے ملیحہ کو نہیں مارا، اسے ہارٹ اٹیک ہوا تھا اور یہ بات تم بھی جانتے ہو۔
اور ملیحہ کو ہارٹ اٹیک کیوں ہوا تھا؟ وہ برفیلے لہجے میں سوال کر رہے تھے۔ 20 سال کی عمر میں ہارٹ اٹیک بے وجہ نہیں ہوا کرتا۔ مجھے وہ وجہ بتائیں گے جو اس کے ہارٹ اٹیک کا سبب بنی؟ سرد آواز اور بے تاثر چہرہ، ان دو چیزوں کے ساتھ بابا جان نے بہت سے لوگوں کو بے بس کیا تھا۔ آج وہ خود ان دونوں کے آگے بے بس ہو گئے تھے۔ ان کا دایاں ہاتھ دونوں ہاتھوں میں لے کر دھیرے دھیرے کہنے لگا، ملیحہ کیوں مر گئی؟ اس سوال کا جواب دینے کے لیے آپ کو ایک اعتراف کرنا ہے، اور اس اعتراف کے بعد ہو سکتا ہے ملیحہ تو آپ کو معاف کر دے بابا جان، لیکن میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ قیامت تک تو کیا، اس کے بعد بھی میں آپ کو معاف نہیں کروں گا۔ اپنی بات کہہ کر وہ رکے نہیں اور اٹھ کر باہر نکل گئے۔ بابا جان ابھی تک سکتے کی کیفیت میں تھے۔ پھر ان کا دھیان اپنی گود میں رکھی ڈائری کی طرف گیا۔ انہوں نے ڈائری اٹھا کر کھولی، پھر پڑھنے لگے۔ ڈائری کیا تھی؟ ان کے جرائم کی فہرست تھی۔ انہیں لگا وہ کٹہرے میں کھڑے ہیں اور تیز لہجے والا وکیل بھری عدالت میں ان کے جرائم کی فہرست پڑھ کر سنا رہا ہے۔ انہوں نے اپنی بیٹی کو قید تنہائی بخشی تھی۔ انہوں نے ہر قدم پر اس کے جذبات مجروح کیے، اور آخر بات وہاں تک آ پہنچی جہاں انہوں نے ملیحہ کو ایسے دوراہے کی طرف دھکیل دیا جہاں آ کر ملیحہ پر زندگی مشکل اور موت آسان ہو گئی تھی۔ الزام کڑے تھے، لیکن بابا جان کے پاس اپنی صفائی میں کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ ہر الزام سچا تھا اور ہر جرم حقیقت۔ اعتراف کے سوا اور کیا راستہ تھا؟ ڈائری ان کے ہاتھ سے چھوٹ کر گود میں گری، پھر سرک کے ان کے پیروں پر اوندھی جا پڑی۔ پچھتاوے سے زیادہ اذیت کسی احساس میں نہیں، اور اعتراف سے زیادہ کرب انگیز کچھ نہیں ہوتا۔ وہ بھیگی آنکھوں کے ساتھ چلانے لگے، میں نے ملیحہ کو مار ڈالا، میں نے اپنی ہی بیٹی کی جان لے لی۔ کوئی ہے مجھ جیسے ظالم باپ کی گردن اتار دے جس نے اپنی اولاد کا خون کیا ہو؟ مار ڈالا میں نے اپنی بچی کو، اپنی بیٹی کا قاتل ہوں میں۔ میری ملیحہ میرے ہاتھوں مر گئی، لوگوں مجھے مار ڈالو۔ ان کی آواز کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کر گونجتی ہی رہی۔ فجر کی اذانوں کے ساتھ کراچی کے مضافات میں زندگی معمول کے مطابق جاگ اٹھی تھی۔ چاچا ہوٹل کے مالک چاچا روز کی طرح اپنی بھینسوں کا دودھ نکال کر چھوٹے کی ہمراہی میں تڑکے ہی پہنچ گئے تاکہ گاہکوں کے آنے سے پہلے ان کے ناشتے کا بندوبست ہو سکے۔ ویسے بھی اس ہوٹل پر گاہک بہت آتے تھے۔ ایک تو یہ وجہ تھی کہ یہ ہوٹل ہائی وے کے ساتھ تھا، دوسرے آس پاس 50 کلومیٹر تک کوئی دوسرا ہوٹل نہیں تھا، اس لیے ہائی وے سے گزرنے والے ٹرک ڈرائیوروں کو پیٹ پوجا کے لیے چاچا ہوٹل میں ہی رکنا پڑتا۔ چاچا تو دودھ کی بالٹیاں سائیڈ میں رکھ کر تھڑے پر بیٹھا غرارے کرنے لگا اور چھوٹا چارپائیوں کو بازیاب کرانے کے لیے کچن کے دروازے کا تالا کھولنے لگا۔ تبھی اس کی نظر تندور کے ساتھ رکھے لکڑیوں کے ڈھیر پر پڑی۔ اسے وہاں کوئی چھپا ہوا نظر آیا۔ اس نے پھس پھس کی آواز نکال کر چاچا کو متوجہ کر کے لکڑیوں کے ڈھیر کی طرف اشارہ کیا۔ چاچا نے آنکھیں سکیڑ کر ڈھیر کو دیکھا، پھر کسی کی جھلک پا کر وہ تھڑے سے اتر آیا۔ پہلوان تھا، اس نے چھپے ہوئے سے ڈرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی اور اس کے سر پر پہنچ کر اس کا شانہ دبوچ لیا۔ ہاں بھائی بول، کون ہے تو اور ادھر گھسا کیا کر رہا ہے؟ ہوش! اس نے فوراً منہ پر انگلی رکھ کر اسے چپ ہونے کا کہا، پھر ادھر ادھر دیکھ کر اس کے کان کے پاس سرگوشی کی، آہستہ بولو نہیں تو انہیں پتہ چل جائے گا کہ میں یہاں پر چھپا ہوں۔ کس کو پتہ چل جائے گا؟ چاچا اسی کے لہجے میں بولا، وہ جو اندر ہے۔ اس نے کچن کے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ چھوٹے نے ڈر کے مارے تالا ہاتھ سے چھوڑ دیا اور دروازے سے 2 قدم پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ دروازے پر تو تالا ہے، پھر کوئی اندر کیسے جائے گا؟ چاچا بولا، وہ دروازے سے نہیں گئی۔ پھر؟ چاچا نے چونک کر پوچھا۔ وہ وہاں سے اندر گئی ہیں۔ چاچا اور چھوٹے نے اس کے ہاتھ کے اشارے کی طرف دیکھا تو ہنس پڑے۔ اوئے وہ یہاں سے اندر گئی ہیں؟ کمال ہو گیا! چاچا نے روشن دان کی طرف دیکھتے ہوئے ہنس کر کہا، جس میں سے کوئی بچی بھی مشکل سے گزرتی، اور اس کی باتوں سے لگتا تھا کہ وہ کسی خاتون کا ذکر کر رہا ہے۔ ہاں، وہ سنجیدگی سے بولا، تم انہیں بتانا نہیں کہ میں یہاں ہوں، اگر انہیں پتہ چلا تو وہ بھاگ جائیں گی۔ چل نہیں بتاتے، پر ہمارے ملنے پر تو پابندی نہیں ہے۔ اوئے چھوٹے، تالا کھول! وہ بدستور مذاق اڑاتے ہوئے چھوٹے سے بولا، جس نے تالا تو کھول دیا لیکن دروازہ بھیڑا رہنے دیا۔ تو اسی لیے چھوٹا ہے۔ چاچا اس کے خوف پر اسے ملامت کرتا کچن کا دروازہ کھول کر اندر چلا گیا۔ چھوٹا بھی خوف زدہ ہوتا اندر آیا، پھر وہاں تو کوئی نہیں تھا۔ اس نے سکون کا سانس لیا اور چارپائیاں باہر بچھانے لگا۔ اس نے اوٹ میں ہو کر اندر جھانکا، پھر انہیں نہ پا کر وہ کچن میں آ گیا۔ وہ کہاں چلی گئیں؟ او پائیا، یہاں کوئی نہیں ہے۔ نہیں، وہ ادھر ہی تھی، میں نے خود دیکھا تھا۔ وہ سڑک کراس کر کے یہاں آئی، پھر تندور پر چڑھ کر انہوں نے روشن دان سے اندر چھلانگ لگا لی۔ وہ ضرور مجھ سے چھپ رہی ہیں۔
उसने कहा। फिर प्लेटें उठाकर देखता और गिलास झाड़ता वो उन्हें ऐसे तलाश करने लगा जैसे सोई हो। देख, रोशनदान से छलांग लगाकर अंदर आई थी, अब रोशनदान से छलांग लगाकर बाहर चली गई होंगी। ऐसा कर तू उसे बाहर जाकर ढूंढ, जा शाबाश, उसने पिचकार कर कहा। इधर वो भी उनको ना पाकर मायूस हो गया। वो बाहर आ गया और सड़क पर आंखें घुमा घुमा कर देखता जैसे अंदाजा करने लगा कि वो किधर गई होंगी। फिर एक सिम का तयन करके वो दौड़ पड़ा। जूते न जाने कब उसके पैरों से निकल गए थे। वैसे भी रात भर भागने के बाद अब उसके पांव जख्मी और जूता पहनने के काबिल रहे भी नहीं थे। वो नंगे पांव सड़क पर भागता चला जा रहा था। चाचा, ये कौन था? छोटे ने सवाल किया। पागल था बेचारा, चाचा ने कहकर चारपाई उठाई और बिछाने के लिए बाहर ले आया। रात आफाक के आने के बाद साजिद भी जल्दी घर पहुंच गया था। सारी रात वजदान की तलाश जारी रही, दस्तकें होती रहीं, फोन बजते रहे मगर ला हासिल। इतना तो बता दो आयशा कि आखिर हुआ क्या था? मुस्तफ़ा अजीम के लहजे में भी थकन थी। कितनी बार कहूँ मुस्तफ़ा साहब कि कुछ नहीं हुआ था। वो जब घर आया तो पहले से ही परेशान था, बल्कि वो तो कई दिनों से मलीहा वाले मामले पर अपसेट था। मुझसे देखा नहीं गया और उससे कहा कि वो मलीहा से शादी कर ले, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। फिर मैं इसके लिए खाना लेने चली गई, वापस आई तो वो गेट से बाहर निकल रहा था। और बस, इससे ज़्यादा मुझे कुछ मालूम नहीं, लेकिन आफाक को बहुत कुछ मालूम था। इसने मलीहा के नाम पर इनको देखा, फिर सर झुकाकर नफ़ी में सर हिलाने लगा। अबू, मैं सोच रहा था कि हमें अस्पतालों में देख लेना चाहिए, कहीं कोई हादसा ना हो गया हो। कुछ दिन पहले के वाक़े को नज़र में रखते हुए मुजम्मिल ने कहा तो साजिद तायद करने लगा। बिल्कुल ठीक कहा मुजम्मिल भाई, हमें इस इम्कान को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। तो फिर चलें, आफाक उठते हुए बोला। तो बाकी तीनों भी फौरन ही उठ गए। फिर शहर का कोई अस्पताल और क्लिनिक ऐसा नहीं बचा था जहाँ इन लोगों ने वजदान को तलाश ना किया हो, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। घर लौटने पर इनके मायूस चेहरों को देखकर आयशा ने नम आंखों से अपने शौहर को देखते हुए कहा, कमाल है मुस्तफ़ा साहब, मैं माँ हूँ फिर भी जिस वक्त से आप गए हैं मुस्तकिल दुआ कर रही थी कि काश मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया हो, और आप बाप होकर भी बेटे को लिए बगैर आ गए हैं। मुस्तफ़ा अजीम ने इनकी तरफ देखा, फिर नजर चुराते हुए सर पकड़कर बैठ गए। किसी ख्याल के तहत मुजम्मिल ने अनीका को मुखातिब किया, अनीका, तुम जरा ध्यान से वजदान के कमरे की तलाशी लो, शायद वो अपना कोई सुराग छोड़ गया हो। आपके कहने से पहले ही मैं ये काम कर चुकी हूँ और मुझे इसके कमरे में ऐसी कोई चीज़ नहीं मिली। अलबत्ता, इतना बोलकर वो चुप हुई तो मुजम्मिल फौरन बोला, क्या? वजदान का एनआईसी, उसका ड्राइविंग लाइसेंस और चेकबुक वगैरह सब गायब हैं। मैंने बाकी जगह भी चेक किया मगर कहीं नहीं मिले। वो जो कहना चाहती थी सब पल में समझ गए। इसका मतलब है वजदान अपने जरूरी डॉक्यूमेंट्स और चेकबुक साथ ले गया है, और अगर ऐसा है तो वो जहां भी गया है यकीनन वापसी के इरादे से नहीं गया। साजिद परेशान को लहजे में बोला। मुस्तफ़ा अजीम तो कुछ कहने के लायक ही नहीं रहे थे और आयशा भी दुपट्टे में मुंह छिपाकर सिसकने लगी। आफाक ने अनीका से पूछा, इसके इस्तेमाल की चीजों में से और कुछ गायब है? और तो कुछ भी नहीं, इसके कपड़े, जूते और बाकी सामान सब अपनी जगह पर है, बल्कि मुझे इसका वॉलेट भी इसके बेड के दराज में रखा मिला था। और तो और वो मलीहा की तस्वीरें भी घर पर छोड़ गया है। मलीहा की तस्वीरें? एकदम ही आफाक के लहजे से हैरत भरी आवाज निकली। हाँ, अनीका ने कहा, फिर एक लिफाफा आगे बढ़ाते हुए बोली, ये मुझे वजदान की किताबों में रखा मिला था। आफाक से पहले मुजम्मिल ने वो लिफाफा इसके हाथ से लेकर तस्वीरें निकाली और एक तस्वीर पकड़कर बाकी मुस्तफ़ा अजीम के हाथ में दे दी। साजिद ने इनके हाथ से दो तस्वीरें लेकर एक आफाक को दी और एक खुद देखने लगा। पहली नजर में ही वो पहचान गया था कि यही वो तस्वीरें थीं जो वजदान ने इसके कैमरे से खींची थी, मगर उसे तरद्दुद हुआ, ये कैसे मालूम हुआ कि यही मलीहा है? आयशा मुस्तफ़ा ने तस्वीरों की तरफ हाथ नहीं बढ़ाए, वो यकीनन ये तस्वीरें पहले ही देख चुकी थी। तुम कैसे कह सकती हो मलीहा की तस्वीरें हैं? मुस्तफ़ा अजीम ने वो सवाल किया जो सबके जहनों में था। मैं मलीहा से मिल चुकी हूँ, इसने बम फोड़ा था। सबके मुंह से हैरत निकली। मुजम्मिल ने सरसराते लहजे में पूछा, कब? वो बताने लगी, जिस दिन वजदान का एक्सीडेंट हुआ था वो वजदान से मिलने घर आई थी और इससे खुद बताया था कि वो मलीहा फारूकी है। फिर अपना नंबर देकर कहा था कि वजदान से कहूँ इसे कॉल कर ले, लेकिन मैंने इससे नंबर लेकर फाड़ दिया। वैसे अब तो ये बात साफ हो चुकी है कि वजदान घर छोड़कर चला गया है। बेदिली से मलीहा की तस्वीर टेबल पर डालते मुजम्मिल के लहजे में मायूसी थी। मेरा ख्याल है अब हमें पुलिस की मदद ले लेनी चाहिए, शायद वे इसे ढूंढ सकें। मुस्तफ़ा अजीम के चेहरे पर वीरानी मुस्तकिल डेरा डाल चुकी थी। वो कमजोर से लहजे में किसी को मुखातिब किए बगैर बोले थे। लाउंज में बैठा हर शख्स इनके अंदर की थकन को महसूस करके सर झुका गया। परेशानी से होंठ काटते इनकी आंखें नम हो रही थीं। वजदान से इनकी मोहब्बत किसी से ढकी छुपी नहीं थी। इनके लिए ये सानिहा वाकई बहुत अजीम था। शौहर को नाउमीद होते देखकर आयशा की अपनी ताकत भी कमजोर पड़ गई थी। उन्होंने अपनी आंखों को छलकने से बाज रखने के लिए कोशिश नहीं की। उनको रोते देखकर मुजम्मिल की अफसरदगी गहरी हो गई। इसे बैक वक्त वजदान पर गुस्सा भी आ रहा था और इसके लिए बड़े भाई की तरह परेशान भी हो रहा था। मुस्तफ़ा अजीम तवील खामोशी के बाद थके हुए लहजे में बोले, तुमने मुझसे मेरा बेटा छीन लिया आयशा।
انہوں نے اپنے شوہر کی طرف دیکھا اور بے بسی سے بولی، مگر میں نے تو اجازت دے چکی تھی مصطفیٰ صاحب، پھر کیوں؟ بات ادھوری چھوڑ کر وہ آنسو پینے لگیں۔ دھڑکنیں تھم جاتی ہیں، سانسیں رک جاتی ہیں، مگر وقت نہیں رکتا۔ نور الہدیٰ نے سوچا، آج ملیحہ کا سوئم بھی ہو گیا تھا۔ تم بہت بڑے وکیل ہو نا منیر حسین، ایک بات بتاؤ گے؟ قالین پر بچھی چاندنی پر بیٹھے بابا جان نے اپنے سامنے بیٹھے منیر حسین سے سوال کیا۔ پوچھیں بھائی صاحب، وہ بولے، اگر کوئی شخص کسی کو قتل کر دے تو مقتول کے ماں باپ کو یہ حق ہوتا ہے کہ اگر چاہیں تو اپنی اولاد کے قاتل کو معاف کر دیں، لیکن اگر باپ ہی اپنی اولاد کا قاتل ہو تو خون کون معاف کرے گا؟ منیر حسین ان کے سوال پر حیران ہوتے ہوئے بولے، بچے کی ماں، اور اگر ماں پہلے ہی مر چکی ہو تو؟ آپ اس طرح کی باتیں کیوں پوچھ رہے ہیں بھائی صاحب؟ کیونکہ میں معافی مانگنا چاہتا ہوں، لیکن جن کا گنہ گار ہوں نہ مجھ میں ان کا سامنا کرنے کی ہمت ہے اور نہ ان سے معافی ملنے کی امید۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ ان کے سوا وہ کون شخص ہے جو مجھے معاف کر سکتا ہے۔ ایک دم ہی ان کی آواز میں لرزش آ گئی اور آنکھ سے آنسو بہنے لگے۔ ان کی طرف دیکھتے ہوئے نور الہدیٰ نے اپنے جبڑے بھینچ لیے اور لاتعلق سے گردن موڑ کر دوسری طرف دیکھنے لگے۔ ایسا کیا گناہ کیا ہے آپ نے؟ منیر حسین حیرت سے پوچھ رہے تھے۔ بابا جان نے اپنے کانپتے ہونٹوں سے توقف کے بعد کہا، میں نے ملیحہ کو قتل کیا ہے۔ اس انکشاف کو سن کر سب منہ کھولے حیرت سے انہیں دیکھنے لگے۔ آپ جانتے ہیں بھائی صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ افتخار سرسراتی آواز میں بولے۔ ہاں، مگر تم نہیں جانتے افتخار کہ کیسے میں نے اپنی خود پسندی ضد اور ہٹ دھرمی کا سلو پوائزن دے کر ملیحہ کو مار ڈالا، کیسے اپنے فیصلے کی الٹی چھری سے اس کی شہرک کاٹی ہے، کس طرح اپنی انا کے ہاتھوں اس کے دل کا گلا گھونٹا ہے، ایک پل کی موت نہیں دی اسے، پل پل اس کے جسم سے روح کھینچی ہے، تڑپا تڑپا کر مارا ہے اسے، اپنی بیٹی کو لمحہ لمحہ کی اذیت بخشی ہے۔ نور الہدیٰ کے لیے ان کا اعتراف بھی ناقابل برداشت تھا۔ وہ غیر محسوس انداز میں اٹھے اور باہر نکل گئے۔ لیکن کیوں؟ افتخار حسن حیرت سے سوال کر رہے تھے۔ آخر ملیحہ سے کیا گناہ سرزد ہو گیا تھا؟ بابا جان تڑپ کر بولے، میری بیٹی معصوم تھی افتخار حسن، اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ درج نہیں۔ ہاں، مگر میں نے محبت کو اس کا گناہ جانا۔ محبت؟ آمنہ خالہ نے دہرایا۔ ہاں محبت، میری بیٹی نے محبت کی تھی۔ کس سے؟ بابا جان نے بڑی ممانی کو دیکھا اور کہا، وجدان مصطفیٰ سے۔ کیا؟ سمیرہ و آفاق کے سوا ہر شخص شاکڈ رہ گیا تھا۔ بے ساختہ سب کی نگاہوں میں ملیحہ کا جنازہ اٹھائے وجدان کا چہرہ گھوم گیا۔ میں ملیحہ کی شادی نہیں کر رہا تھا افتخار، بلکہ اپنی بیٹی کی موت کا وقت، دن اور تاریخ طے کر رہا تھا۔ ان کی آواز لڑکھڑا گئی اور وہ کانپتے لہجے میں بولے، اور دیکھو ذرا، موت نے ایک پل کی بھی تاخیر نہیں کی۔ پھر وہ بآواز بلند روتے ہوئے بے بسی سے کہنے لگے، میری ملیحہ کو کوئی ڈھونڈ لائے، میں اس کے پیروں پر سر رکھ کر معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ افتخار حسن کا اپنا دکھ کچھ کم نہیں تھا۔ جس کے چہرے پر اپنی مرحومہ بہن کا عکس دیکھتے تھے وہ آئینہ ٹوٹ گیا تھا۔ انہیں خود بھی ملیحہ سے بڑی محبت تھی۔ وہ جب بھی بابا جان کو دیکھتے تھے انہیں ان پر ترس آتا تھا۔ اللہ نے کتنی دیر سے اولاد دے کر کتنی جلدی واپس لے لی تھی، مگر اب ان کا دل میں بابا جان کے لیے کوئی ہمدردی باقی نہیں رہی تھی۔ وہ یوں بے حس نگاہوں سے انہیں روتے ہوئے دیکھ رہے تھے جیسے ان کے آگے تماشا چل رہا ہو۔ کس امید پر معافی کی بات کرتے ہیں بھائی صاحب؟ وہ سرد لہجے میں بولے، جب آپ نے اپنی ہی بیٹی کی بے گناہی نہیں بخشی تو آپ کے گناہ کیسے بخش سکتا ہے کوئی؟ مجھ میں تو اتنا ضعف نہیں کہ اس بے حس پر ترس کھاؤں جس نے اپنی اولاد پر ترس نہیں کھایا۔ کیا آپ میں اتنا ضعف ہے کہ خود پر ترس کھائیں، خود کو معاف کر سکیں؟ بابا جان نے مجرموں کے انداز میں سر جھکا لیا۔ جب آپ خود کو معاف نہیں کر سکتے تو بتائیں کوئی اور آپ کو کیسے معاف کرے گا؟ وہ رکے اور پھر ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہنے لگے، میں جانتا تھا آپ خود پسند ہیں، اپنی انا اپنی ضد آپ کو ہر چیز سے پیاری ہے، مگر میں سوچتا تھا آخر ملیحہ کے باپ ہیں، جو کچھ اس کے لیے آپ کے دل میں ہے کسی کے دل میں نہیں ہو سکتا۔ میں کتنا صحیح تھا، جو سنگ دلی ملیحہ کے لیے آپ میں تھی وہ کسی اور میں نہیں۔ وہ بول کر چپ ہو گئے تو بابا جان کہنے لگے، رک کیوں گئے افتخار؟ مرنے والی سے تمہارا خون کا رشتہ تھا، کوسو مجھے، تانے دے دے کر مار ڈالو، ہاتھ اٹھاؤ اور بددعا مانگو میرے لیے، کوئی ایسی سزا منتخب کرو جس سے میری روح کام جائے۔ سزا کا انتخاب ہو چکا ہے بھائی صاحب۔ آمنہ خالہ شعلہ بار نگاہوں سے انہیں دیکھ رہی تھیں۔ اب آپ عمر بھر خود کو کوسیں گے، اپنے خالی دامن کو پھیلا کر خود کو بددعائیں دیں گے۔ آپ کا نقصان آپ کو یاد آ کر آپ کی روح کو تڑپائے گا۔ آپ کا گناہ جتنا بڑا ہے اس کے لیے یہی مناسب ہے کہ آپ عمر بھر خود سے معافی کی بھیک مانگتے رہیں اور عمر بھر خود کو معاف نہ کر سکیں۔ بابا جان کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید پڑ گیا تھا۔ افتخار حسن اٹھ کھڑے ہوئے تو سب ان کی تقلید میں اٹھ کر جانے لگے۔ تم مجھے معاف کیے بغیر نہیں جا سکتے افتخار۔ وہ حواس باختہ سے اٹھ کر ان کے پاس آئے۔
اور میں آپ کو کبھی معاف نہیں کر سکتا۔ افتخار حسن نے ہمیشہ انہیں احترام دیا تھا، ان سے بات کرتے ہوئے ہمیشہ نظر جھکا کر رکھتے تھے، مگر آج ان کے دل میں بابا جان کا احترام ختم ہو چکا تھا۔ وہ بدلحاظی سے بول کر ان کے ہاتھ جھٹکتے آگے بڑھ گئے۔ رک جاؤ منیر حسن، بابا جان نے اب ان کے بازو تھاما۔ آپ کس رشتے سے مجھے روکتے ہیں بھائی صاحب؟ میری بہن کو گزرے برسوں بیت گئے اور آج اس کی بیٹی بھی مر گئی، اب آپ کا ہم سے کیا واسطہ؟ جائیے بھائی صاحب، اللہ آپ کو آپ کے عزا مبارک کر دے۔ وہ سختی سے ان کا ہاتھ جھٹک کر باہر نکل گئے اور ان کے پیچھے ملیحہ کی ممانیہ خالہ اور تمام کزنز بھی۔ اب قصر فاروقی میں ان کا کیا رکھا تھا؟ نور الہدیٰ لان میں ٹہل رہے تھے، ان لوگوں کو اندر سے نکل کر گاڑیوں میں بیٹھتے دیکھ کر وہ تیزی سے پورچ میں آ گئے۔ افتخار حسن بیٹھنے کے لیے دروازہ کھول چکے تھے۔ مامو جان، نور الہدیٰ نے پیچھے سے آ کر دروازے پر ہاتھ رکھ دیا۔ افتخار حسن پلٹ کر انہیں دیکھنے لگے۔ بولو نور الہدیٰ، ویسے لگتا تو نہیں اب سننے کو کچھ بچا ہے؟ مجرم نہ ہوتے ہوئے بھی نور الہدیٰ کو مجرم سمجھنے لگے۔ انہوں نے سر جھکا لیا اور صفائی دینے کے انداز میں آہستہ سے بولے، میں لا علم تھا مامو جان، جانتا ہوں۔ ان کا لہجہ تھکا تھکا سا تھا۔ نور الہدیٰ ان کا چہرہ دیکھ کر ملتجی انداز میں بولے، مجھ سے اپنا رشتہ مت توڑیے گا مامو جان، تم سے میرا رشتہ ہی کب تھا؟ وہ اچانک ہی صفاق ہو گیا، اور جس سے رشتہ تھا وہ اب نہیں ہے۔ ہاں مروت باقی تھی، لیکن اب مروت نبھانے کا حوصلہ کہاں سے لاؤں؟ نہیں نور الہدیٰ، اب قصر فاروقی میرے لیے کچھ نہیں ہے، سب ٹھکانے لگ چکا ہے۔ آپ بابا جان سے ناراض ہیں؟ تم نہیں ہو؟ انہوں نے پلٹ کر سوال کیا۔ ہوں، ہونٹ دبا کر بولتے ہوئے وہ سر اقرار میں ہلانے لگے، لیکن انہیں چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ وہ نور الہدیٰ کو دیکھ کر رہ گئے، پھر اللہ حافظ کہہ کر گاڑی میں بیٹھ گئے۔ نور الہدیٰ 2 قدم پیچھے ہٹے اور وہ گاڑی نکال کر لے گئے۔ وہ کھڑے پورچ کی زمین کو گھور رہے تھے، انہیں بابا جان کا خیال آیا تو اندر آ گئے، مگر ان کے قدم انٹرنس سے آگے نہ جا سکے۔ گلاس وال کی طرف لاؤنج میں بابا جان اپنے سر کو بازو میں چھپائے بیٹھے ملیحہ کو مخاطب کر کے کہہ رہے تھے، تم کیا مجھ سے منہ موڑ کر چلی گئی؟ ہر کوئی مجھ سے منہ موڑ رہا ہے، یہ کیسی روایت ڈال گئی؟ یہ سزا ہے کہ کوئی مجھے سزا کے قابل بھی نہیں سمجھتا؟ نہ سزا ملتی ہے نہ معافی، کفارہ کیسے ادا ہو؟ نور الہدیٰ بت کی طرح ایستادہ ہو گئے تھے، ان کے دل کی حالت عجیب ہو رہی تھی۔ ایک طرف ان کا دل چاہ رہا تھا کہ بابا جان کو گلے لگا لیں، دوسری طرف جی چاہتا تھا ان سے منہ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوں۔ ایک محبت کھینچ رہی تھی تو دوسری پیچھے کو۔ وہ کشمکش میں الجھ گئے، سوچ سوچ کر ان کا دماغ پھٹنے لگا تو بے رحمی سے بابا جان کو مخاطب کر کر بولے، فکر مت کریں بابا جان، میں آپ کو سزا دوں گا، وہی سزا جو آپ نے عمر بھر ملیحہ کے ساتھ روا رکھی۔ اور بڑی بے اعتنائی سے وہ چلتے ہوئے بابا جان کے پاس سے گزر کر سیڑھیاں چڑھنے لگے۔ روتے ہوئے بابا جان نے سر اٹھا کے انہیں دیکھا اور حیرت سے سوچنے لگے، بے حسی کی صفت نور الہدیٰ میں تو نہیں تھی۔ کاش تم نے پہلے بتا دیا تو آفاق، تو سب شاید یہ نہ ہوتا، تب بھی یہی ہوتا تھا ابو۔ آج پھوپھا جان کی جو حالت ہے وہ صرف اس لیے کہ ملیحہ اب اس دنیا میں نہیں، لیکن اگر وہ زندہ ہوتی تو پھوپھا جان کسی بھی قیمت پر وجدان کو قبول نہیں کرتے۔ ان کی سخت طبیعت کو آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، اور رہ گئی ملیحہ تو کون نہیں جانتا کہ اسے ہارنے کا شوق تھا۔ جب وہی ہتھیار ڈال چکی تھی تو آپ کیا کر لیتے؟ افتخار حسن جانتے تھے وہ صحیح کہہ رہا ہے، اس لیے چپ سے ہو گئے، لیکن منیر حسن مطمئن نہ ہو سکے۔ پھر بھی آفاق، تمہیں بتا دینا چاہیے تھا، شاید کوئی راستہ نکل پاتا۔ ملیحہ نے کون سا کسی گئے گزرے کا انتخاب کیا تھا؟ وہ آخر کس بیس پر وجدان کو ریجیکٹ کرتے؟ بس ایک ذرا ان کی انا ہی تو تھی، ٹوٹ جاتی۔ آفاق صحیح کہہ رہے ہیں چاچو، واقعی کوئی راستہ نہیں تھا۔ ملیحہ کبھی بھی پھوپھا جان کی مرضی کے بغیر وجدان سے شادی نہیں کرتی، اور پھوپھا جان بھی اس کمزوری سے واقف تھے، پھر بھلا وہ رضامندی دیتے ہی کیوں؟ بلکہ سچ تو یہ ہے کہ ملیحہ کی اسی کمزوری نے ہی پھوپھا جان کی انا کو آسمان پر چڑھا رکھا تھا۔ میں مانتی ہوں ان کا رویہ ملیحہ کے ساتھ ہمیشہ ہی ناروا رہا، لیکن ملیحہ نے بھی تو کبھی پلٹ کر شکایت نہیں کی، پھر وہ کیوں احساس کرتے؟ اب ان باتوں کا کیا فائدہ، جتنا ذکر کرو گے اتنا ہی دل جلے گا، بس اب ختم کرو اس قصے کو۔ چھوٹی ممانی کے لیے سچ مچ یہ ٹاپک بہت تکلیف دہ تھا۔ پھر وہ جھنجھلا کر بولی، آفاق مجھے وجدان کے پاس لے جاؤ، نہ جانے کس حال میں ہوگا۔ افتخار حسن فکر مند سے ہو گئے تھے، آفاق ان کی طرف دیکھ کر رہ گیا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ آفاق نے نظر جھکا لی، یہی تو پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کس حال میں ہے۔ کیا مطلب؟ آمنہ خالہ نے ٹھٹک کر پوچھا۔ وجدان پرسوں رات سے لاپتہ ہے۔ کیا کہا؟ بڑی ممانی سہم کر بولی، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، وجدان گھر سے چلا گیا ہے۔ پرسوں جب میں اسے قبرستان سے لے کر آیا تھا تو اس کی دماغی حالت نارمل نہیں تھی، پھر میں نے ہی اسے گھر ڈراپ کیا تھا، یہ سوچ کر کہ کچھ دن آرام کرنے سے اس کی حالت سنبھل جائے گی۔
مگر وہ گھر سے چلا گیا۔ اس کے نکلتے ہی انکل اور مزمل بھائی اس کی تلاش میں لگ گئے تھے، مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ وہ اب تک لاپتہ ہے۔ سب دوستوں رشتہ داروں کے گھر چیک کر لیا، پورے شہر کے اسپتال دیکھ لیے، لیکن کہیں نہیں ملا۔ کل میں اور ساجد مزمل بھائی اور انکل کے ساتھ مل کر سارا دن اسے سڑکوں اور پارکوں میں تلاش کرتے رہے ہیں۔ شہر کا کوئی کونا ایسا نہیں چھوڑا جہاں ہم نے اسے نہ ڈھونڈا ہو۔ سمجھ نہیں آتا اسے زمین نکل گئی یا آسمان، کہیں سے کوئی خبر تک نہیں ملتی۔ اب تو پولیس میں بھی رپورٹ کرا دی ہے اور صبح کے سب اخباروں میں اس کی گمشدگی کا اشتہار بھی چھپ گیا ہے۔ دعا کریں کہیں سے کوئی اطلاع مل جائے۔ اس نئی افتاد پر ہر کوئی چپ سا ہو گیا۔ یا اللہ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہر طرف سے بری خبریں مل رہی ہیں۔ سکون تو جیسے اب ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گیا ہے۔ افتخار حسن گھبرا کر بولے۔ منیر حسن نے ایک نظر اپنے بھائی کو دیکھا جو ٹوٹ سے گئے تھے، پھر آفاق سے تیز لہجے میں بولے، تم یہ سب آج بتا رہے ہو؟ اور کیا کرتا جو سانحہ گزر چکا، وہ کیا کم ہے جو میں آپ سب کو اور پریشان کرتا؟ اچھا اب یہ باتیں چھوڑو، بڑی ممانی پریشان سے لہجے میں بولی، پھر اپنے شوہر سے کہا، افتخار ہمیں وجدان کے گھر چلنا چاہیے۔ تائی جانا آپ وہاں نہ ہی جائیں تو بہتر ہے۔ کیوں؟ وہ اسے دیکھ کر بولی، کیونکہ آپ بار بار ملیحہ کا نام لے کر رونے لگتی ہیں اور میں نے وجدان کے گھر والوں کو ملیحہ سے اپنے رشتے کے بارے میں کچھ نہیں بتایا ہے، اور شاید وجدان نے بھی ایسی کوئی بات نہیں کی، ورنہ وہ ضرور ذکر کرتے۔ پھر انہیں ملیحہ کے انتقال کے بارے میں بھی کوئی اطلاع نہیں، لیکن تم نے یہ سب ان سے کیوں چھپایا جبکہ اس کی ضرورت نہیں؟ منیر حسن کی بات سن کر آفاق نے کہا، تو کیا بتاتا کہ ملیحہ کی موت کے صدمے نے وجدان کے دماغ پر اثر کیا ہے اور اسے ہوش مندی میں نہیں بلکہ پاگل پن کی کیفیت میں گھر چھوڑا ہے، تاکہ ان کے دلوں سے رہا سہا اطمینان بھی رخصت ہو جائے، جیسے میرے دل سے رخصت ہو گیا ہے۔ اور اب تک تو در در بھٹکتا وہ سچ مچ پاگل ہو گیا ہوگا، غلط لوگوں کو دل میں جگہ دی۔ ان دونوں نے تو اپنے دل کے آگے کسی اور کے دل کی پرواہ ہی نہیں کی۔ آفاق دل گرفتگی سے بول گیا۔ وہ چشم تصور سے وجدان کو کریہ کریہ دیوانوں کی طرح بھٹکتے دیکھ رہا تھا۔ مغرب کی نماز کے بعد نمازی مسجد سے نکل رہے تھے جب وہ خستہ حال شخص ایک دم کہیں سے آدم کا۔ اس کے سر کے بال اور بڑی ہوئی داڑھی میں گرد جمی ہوئی تھی، کپڑوں کی حالت ابتر ہو رہی تھی، ڈھیروں مٹی لیے زخمی پاؤں جوتے کی قید سے آزاد تھے۔ وہ یقیناً کوئی دیوانہ ہی تھا جو ایک ایک کو پکڑ کر پوچھ رہا تھا، تم نے انہیں دیکھا ہے؟ ابھی ابھی وہ ادھر تھی۔ نہیں نہیں، ادھر نہیں، ادھر ادھر، ہاں ادھر ہی تھی۔ پھر پتہ نہیں کدھر گئی، انہیں جاتے دیکھا ہے؟ اس نے پہلے مسجد کی سیڑھیوں کی طرف اشارہ کیا، پھر فوراً ہی انہیں منع کرتے وہ اندر برآمدے کی طرف اشارہ کرنے لگا، مگر کسی نے اس پر دھیان نہیں دیا۔ ہر شخص اس سے بچ کر نکلنے کی کوشش میں تھا۔ وہ التجائیں کرنے لگے، کوئی تو بتا دے وہ کہاں گئی، کب سے ڈھونڈ رہا ہوں، کوئی تو مجھے بھیک میں ان کا دیدار دے دے۔ اپنی فریاد کے رائے گاہ جانے پر اس نے ایک دم ہی سفید کاٹن کے کلف لگے شلوار قمیض میں ملبوس سیاہ رنگت کے موٹے سے آدمی کی دبوچ لیا۔ اس پر جنون سوار ہونے لگا تھا۔ موٹے کو جھنجھوڑتے وہ چیخنے لگا، تو بتا مجھے وہ کہاں ہے، بتا، میں جانتا ہوں تجھے پتا ہے، بول کدھر ہے وہ۔ وہ پہلے تو اس افتاد پر گھبرا گیا، پھر خود کو چھڑا کر حقارت سے زوردار تھپڑ اس کے گال پر جڑ دیا۔ ہٹ پاگل کہیں کا، سارے کپڑوں کا ستیہ ناش کر دیا، اور وہ تھپڑ کھا کر گر پڑا۔ تبھی اسے نمازیوں کی بھیڑ کے اندر کسی کی جھلک نظر آئی تھی۔ وہ جھٹکے سے اس کی طرف بڑھا۔ موٹے شخص نے جو اسے پاگل کو اٹھ کر اپنی طرف بڑھتے دیکھا تو حواس باختہ سا ہو کر اس نے فوراً جھک کر ایک پتھر اٹھایا اور تاک کر اس کی طرف پھینک دیا۔ اس کے سر سے خون کا فوارہ چھوٹ گیا۔ وہ بس ایک پل کو ماتھے پر ہاتھ رکھ کر دہرا ہوا تھا، پھر بہتے ہوئے خون کی پرواہ چھوڑ کر وہ بے اختیار اس کی طرف بڑھا۔ موٹے شخص نے جو بدستور اسے اپنی جانب آتے دیکھا تو ایک اور پتھر اٹھا کے اسے دے مارا، پھر ایک ساتھ کئی پتھر اس نے ہاتھ میں اٹھا لیے اور ایک کے بعد ایک مارنے لگا۔ باقی نمازیوں نے جو ایک پاگل کو اس موٹے آدمی سے بھیڑتے دیکھا تو وہ بھی اس پر پل پڑے۔ شرم نہیں آتی؟ نمازیوں کو پریشان کرتا ہے، ہٹا کٹا مشٹنڈا ہو کر آوارہ گردی کرتا ہے۔ مسجد جیسی متبرک جگہ پر تیری بدمعاشی کے لیے نہیں ہے۔ ہر طرف سے ایسے جملے پڑھ رہے تھے اور اسی رفتار سے لاتے اور گھونسے بھی، مگر وہ خوشبوؤں میں ڈھلے اسپیکر پر نگاہ جمائے اپنا ایک ہاتھ اس کی طرف بڑھاتا، بدن کی پوری طاقت لگا کر خود کو ان لوگوں کے چنگل سے چھڑانے کی کوشش کر رہا تھا، پر اس کی ایک نہ چلی۔ اسے اتنے سارے لوگوں کی بے رحم شکنجے میں دیکھ کر ان جھیل سی آنکھوں میں طغیانی آ گئی، پھر جیسے اسے برداشت نہ ہو سکا اور وہ اچانک ہی پلٹ کر بھاگنے لگی۔ رک جائیں، مت جائیں مجھے چھوڑ کر، وہ چلایا، پھر اپنے ارد گرد موجود لوگوں کو دھکیلنے لگا۔ وہ جب تک چپ کر کے پٹتا رہا، لوگ اسے پیٹتے رہے۔ اب جو وہ انہیں دھکے مار کر خود کو چھڑانے لگا تو سب اسے چھوڑ کر خوفزدہ سے ہو کر پیچھے ہٹ گئے، اور وہ اس کے پیچھے بھاگا جو نظر سے اوجھل ہوتی جا رہی تھی۔ پھر بھاگتے بھاگتے اسے پتھر سے ٹھوکر لگی، وہ منہ کے بل زمین پر گر پڑا۔ اس کے دانتوں سے خون نکل آیا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر اس طرف دیکھا جدھر وہ گئی تھی، پھر گھبرا کر چاروں طرف نظر گھمائی، لیکن وہ اسے کہیں نظر نہیں آئی۔ بے بسی کے احساس سے اس کی آنکھیں برسنے لگیں۔ اونھے منہ لیٹے اس نے سر اٹھا کر آسمان کو دیکھا
اور کسی فریاد کی صورت پکارا، یا اللہ۔ لوگ ہنس رہے تھے، بچے پاگل پاگل کی صدائیں لگا رہے تھے، تالیاں بجا رہے تھے، اور وہ زمین پر پوری طاقت سے ایک ہاتھ کا مکہ بنائے زمین کو پیٹ پیٹ کر اپنے ہاتھ زخمی کر رہا تھا۔ دھول اڑا اڑا کر اسی کے چہرے پر پڑ رہی تھی، اور وہ کرب سے چلاتا جا رہا تھا۔ قریب ہی ایک دکان کے باہر کھڑا شخص اس تماشے سے محظوظ ہوتا اپنے سامنے کھڑے آدمی سے بولا، دیکھو یار، کیا تماشا چل رہا ہے؟ ارے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، دیکھو، اصل تماشے کی خبر تو آج اخبار میں چھپی ہے۔ سنتے آئے ہیں لڑکیاں گھروں سے بھاگتی ہیں، پر اب تو لڑکے بھی گھر سے بھاگنے لگے۔ اس نے مطلق دھیان نہ دیتے ہوئے اخبار میں چھپی خوش شکل اور خوش لباس نوجوان کی تصویر اسے دکھائی، جس کے نیچے لکھا تھا، نام وجدان مصطفیٰ، وزن مصطفیٰ عظیم، عمر 25 سال، رنگت سانولی، قد 5 فٹ 11 انچ، بلیک شرٹ بلیک پینٹ میں ملبوس اور پیروں میں بوٹ پہنے ہوئے ناراض ہو کر گھر سے چلا گیا ہے۔ اگر کسی صاحب کو وجدان مصطفیٰ کے بارے میں اطلاع ہو تو برائے مہربانی نیچے دیے گئے ٹیلی فون نمبرز پر رابطہ کرے۔ اطلاع دینے والے کو 1,00,000 روپے کا انعام دیا جائے گا۔ اسے اپنے ساتھی سے اخبار لے کر بلند آواز میں اخبار پڑھی، اور دونوں ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہنسنے لگے۔ بابا جان کی پہلے بھی کوئی خاص مصروفیت نہیں تھی، بس بوائی اور کٹائی کے سیزن میں نگرانی کے لیے زمین پر چلے جاتے، یا پھر اگر کوئی تنازع کھڑا ہو جاتا تو اس کے حل کے لیے انہیں جانا پڑتا۔ منافع اور اخراجات کا اندراج بھی ان کا سردرد تھا، مگر جب وہ قصر فاروقی میں ہوتے تو واقعی ریٹائرڈ لائف گزارنا کرتے۔ فراغت فراوانی میں یا تو وہ ملک ناصر کے گھر پر ہوتے، یا ملک ناصر قصر فاروقی میں ڈیرے ڈال کر بیٹھے رہتے۔ دونوں دوست جوانی کے قصوں اور آرمی لائف کی یادوں کو دہراتے، شطرنج کی بساط پر ایک دوسرے کو شہمات دیتے رہتے۔ مگر ملیحہ کے جانے کے بعد سب کچھ بدل گیا تھا۔ زمینوں کے معاملات میں ان کی دلچسپی بالکل ختم ہو گئی تھی۔ منشی جو چاہے فصل بوتا، جس دام پر چاہتا فصل منڈی میں بیچ دیتا، کوئی باس پرس نہ کرتے۔ کتنی بار نور الہدیٰ سے بھی کہا کہ اب وہ زمینوں کے معاملات ہینڈل نہیں کر پاتے، اس لیے نور الہدیٰ ان کا انتظام اپنے ہاتھ میں لے لیں، مگر نور الہدیٰ نے صاف جواب دے دیا، اگر آپ زمینوں کے معاملات نہیں سنبھال سکتے تو بیچ دیں، مجھے اپنے بزنس سے فرصت نہیں۔ اور زمینوں کو بیچنا بابا جان کو گوارا نہیں تھا۔ خیر، کسی نہ کسی طرح معاملات چلتے ہی رہے۔ گو عملاً بابا جان نے دھیان ہٹا دیا تھا اور بس اپنے کمرے تک محدود ہو گئے تھے۔ ملک ناصر کی طرف جانا بھی چھوڑ دیا تھا، لیکن وہ خود ہی آ جاتے، مگر اب شطرنج کی بساط نہیں بچتی تھی، بس ملیحہ کا ذکر ہوتا رہتا، اور ملیحہ کے ذکر میں خوشی کہاں تھی؟ بابا جان کی تو پوری زندگی کا پچھتاوا بن گیا تھا، اور پچھتاوے کا احساس کسی پل ان کا پیچھا نہیں چھوڑتا تھا۔ ان کے پاس ملیحہ کو یاد کر کے آنسو بہانے کے سوا کوئی کام نہیں تھا۔ احساس جرم سے بے حال وہ بند کمرے میں ملیحہ کی تصویر کے آگے چلایا کرتے تھے، ملیحہ میری جان، اپنے بابا کو معاف کر دو، میرے گناہ بخش دو بیٹا، ترس کھاؤ اپنے باپ پر۔ وہ ملیحہ کی تصویر کو سینے سے لگائے روتے جاتے۔ نور الہدیٰ کی بے اعتنائی اس سے سوا تھی۔ انہوں نے بابا جان سے نہ کوئی جھگڑا کیا، نہ ہی ناراضگی کا اظہار، بس ان سے لا تعلق ہو گئے۔ بابا جان کی چیخیں ان کے کانوں تک بھی پہنچتی ہوں گی، مگر وہ کبھی انہیں دلاسا دینے نہیں آئے، الٹا اپنی سرد موری سے ان کے احساس جرم کو اور بھی بڑھاتے جاتے۔ انہوں نے بابا جان کو گھر میں رکھے سامان کی طرح سمجھ لیا، کبھی ان کے کمرے میں جھانکنے کی زحمت نہیں کی، اور اگر کبھی بابا جان ہی ان کے پاس چلے آتے تو اس طرح نظر انداز کرتے کہ وہ کٹ کر رہ جاتے، مگر شکایت کیسے کرتے؟ انہوں نے بھی تو کبھی ملیحہ کو خود سے قریب نہیں ہونے دیا تھا، لیکن ملک ناصر سے یہ سب برداشت نہیں ہو سکا اور وہ نور الہدیٰ کے پاس جا پہنچے۔ جس شخص نے تمہیں کبھی باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دی، اس کے ساتھ تم یہ سلوک کر رہے ہو، کاٹ کباڑ کی طرح اسے ایک کونے میں ڈال دیا ہے۔ نور الہدیٰ ان کے جلال کے جواب میں بے تاثر لہجے میں بولے، آپ کس سلوک کی بات کر رہے ہیں انکل؟ میری طرف سے بابا جان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوئی، اس گھر میں ان کا جو رتبہ اور مقام کل تھا آج بھی وہی ہے، گھر کے سارے ملازم ان کے حکم کے پابند ہیں، اور میں نے خود بھی ان سے کبھی سختی نہیں روا رکھی کہ بابا جان کے آرام و آسائش کا خیال رکھیں، سب نوکروں کو بول رکھا ہے۔ نوکر تمہارا نیم البدل نہیں ہو سکتے نور الہدیٰ، کیا تمہیں خبر بھی ہے کہ اظہر کئی دن سے بیمار ہے؟ کیا ایک دن بھی تمہیں اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ جا کر اس بیمار آدمی کی خیریت ہی دریافت کر لو جس نے تمہیں اولاد کی جگہ دی؟ بابا جان بیمار ہیں؟ اس کے ہاتھ سے وہ اندر ہی اندر بے چین ہو گئے، لیکن جب بولے تو ان کی آواز حس سے خالی تھی۔ گھر میں 3 ڈرائیور موجود ہیں، اگر وہ بیمار ہیں تو مجھ سے کہنے کی ضرورت نہیں، وہ ڈرائیور کو ساتھ لے کر ہاسپٹل جا سکتے ہیں، اور اگر خود نہ بھی جانا چاہیں تو ڈاکٹر کو فون کر کے گھر پر بلوا لیں۔ ملک ناصر ان کی بے حسی پر حیران رہ گئے۔ اس کی بیماری کا علاج ڈاکٹر کے پاس نہیں ہے، تمہارے پاس ہے، تم تو اپنی زندگی میں مگن ہو گئے ہو، لیکن انہیں تمہاری ضرورت ہے، کبھی 2 گھڑی کے لیے ہی صحیح ان کے پاس بیٹھ جایا کرو، تنہائی کو جھیلنا آسان نہیں ہوتا۔ تنہائی؟ وہ زہر خوند ہو کر بولے، پھر اٹھے اور صوفے کی بیک پر جا کر دونوں ہاتھ اس کی پشت پر رکھ کر کہنے لگے،
تنہائی کو جھیلنا آسان نہیں ملک انکل۔ اور ملیحہ نے جذباتی تنہائی کے ساتھ 9 سال گزارے ہیں بنا شکایت کیے، اور بابا جان چند مہینوں میں ہی شکوہ کرنے لگے۔ ملک ناصر ہکا بکا رہ گئے۔ تم ایک باپ سے اس کی بیٹی کی موت کا انتقام لینا چاہتے ہو؟ کیا تمہیں اس کا حق ہے؟ مرنے والی اگر ملیحہ اور مارنے والے بابا جان، تو ہادی بھائی کو حق ہے کہ ملیحہ کی موت کا انتقام لے سکے۔ ان کے لہجے میں کوئی گنجائش نہ پا کر ملک ناصر چپ رہ گئے۔ بعد میں جب بابا جان کے پاس گئے تو بابا جان نے کہا، نور الہدیٰ سے بدگمان نہ ہونا ملک، اس نے میرے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی، میں اسی سلوک کا حقدار ہوں۔ اس نے تو بہت صاف صاف کہہ دیا تھا کہ اسے ملیحہ کے ساتھ کی ضرورت نہیں، وہ یوں بھی ان سے محبت کر لے گا، مگر میں نے زبردستی ملیحہ کو اس کے ساتھ نتھی کرنا چاہا۔ وہ ملیحہ کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتا۔ کہاں تو میں نے ہی اسے ملیحہ کی تکلیف بنا دیا۔ ذرا سوچو تو ملک، میرے ہاتھوں اس کا کتنا بھاری نقصان ہوا ہے، پھر وہ اتنا بڑا ظرف کہاں سے لائے کہ مجھے معاف کر سکے؟ پچھتانے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، لیکن پچھتاووں سے دامن چھڑانا بہت مشکل ہے۔